وہ یزید ہے. عیاش کے ساتھ کھڑے ہو کے مرے ہوئے یزید پہ ہم لعنت کرتے ہیں. اسی لیے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جابر سلطان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنا. حضور نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب شریف کو کعبۃ اللہ شریف میں آپ پیدا ہوئے. اور یہ شرف نسل انسانی میں صرف مولا کائنات کے لیے. کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا اور کعبۃ اللہ سے اس نسبت کو دوام مولا نے خود بخشا ہے. دیکھیں نعمت اللہ عطا کرتا ہے, اس کا زوال یا دوام آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو عزت دے دی, آپ اسے سنبھالیں نہ سنبھالیں. اللہ نے آپ کو مال دے دیا, آپ اسے سنبھالیں نہ سنبھالیں. اللہ نے آپ کو منصب دے دیا, آپ اسے سنبھالیں نہ سنبھالیں. اللہ نے آپ کو جائیداد جگیر دے دی, آپ اسے سنبھالیں نہ سنبھالیں. زوال و دوام آپ کے ہاتھ میں ہے. جو کعبے کے تولد کا شرف مولا کائنات کو اللہ نے دیا, مولا نے ایسا سنبھالا کہ شہادت تک مسجد سے نسبت رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تک مسجد سے نسبت ہے نا. مولا نے اس شرف کو سنبھالا یہاں تک کہ آغاز سے لے کر شہادت تک یہ شرف دوام ہو گیا, اور شہادت بھی پھر مسجد میں نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا, اصل میں کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے. محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا. حضور نے فرمایا امت کے اندر بشارت پیدا کرو, نفرتیں نہ دلاؤ. سبحان اللہ. توڑو نہیں امت کو, سبحان جوڑو. اللہ سبحان اللہ. اور باتیں جب جوڑنے والی ہوتی ہیں وہاں ہم توڑنے والی باتیں کرتے ہیں, اور جہاں امت کو اٹھانے والی بات ہوتی ہے وہ امت کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب امت کے کھڑے ہونے کی بات آئی تو ہم نے لوگوں کو لٹا دیا, ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. مولا کائنات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر جب انصار اور مہاجرین کو بھائی کیا, مولا کائنات کہتے میں دیکھتا رہا, ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی ہوئے, پھر دوسرے مہاجر اور دوسرے انصاری بھائی ہوئے, پھر تیسرے مہاجر تیسرے انصاری کو حضور نے بھائی کیا, یہاں تک کہ سب لوگ مواخات میں تقسیم ہو گئے, میں اکیلا رہ گیا. فرماتے میرے قلب میں ملال آیا, دل میں خیال آیا, علی تیرے لیے مہاجر ہی کوئی نہیں بچا جس کا حضور تجھے بھائی کر دے. فرماتے محبوب میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی انت اخی سبحان اللہ. فی الدنیا, کوالٹی کوئی ہوگی نا بھائی. آپ کسی کو اپنا بھائی کہتے ہیں تو کچھ اس میں مرتبہ اور کوالٹی دیکھ کے کہتے ہیں. وصف بے مثال مولا کائنات کی ذات پاک میں موجود ہے نا. سبحان اللہ. اور اوصاف بھی مدیت ہونے کے بعد ان کے زوال اور دوام کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور اس قدر علم مبارک اقدس سینہ مولا کائنات میں ہے. مولا کائنات نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, میں تنقید نہیں کرتا, کم از کم اتنا تو دھیان کریں کہ جو مولا عصر کی نماز کی قضا ہونے پہ رو پڑے. آپ اس کی محبت کا دعویٰ کر کے سال میں نمازیں 16 پڑھتے ہیں. نماز عصر قضا ہوئی, مولا کاروبار میں نہیں ہے, تجارت میں نہیں ہے, اونٹ کی سواری پہ نہیں ہے, مولا کھیتی باڑی میں نہیں ہے, بازار میں کھڑے ہو کے مولا نے قضا نہیں کی, مصطفیٰ کا سر جھولی میں رکھا ہوا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رخ زیبا پہ نظر ہے جو نماز سے بھی بڑی عبادت ہے. حضور کے شیر انور پہ نظر رکھنا نماز سے بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو شرف حضور کے چہرے سے ملتا ہے وہ نمازوں سے تو ملا ہی نہیں. 1000 حج کرنے کے بعد بھی کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا, 1000 عمرے کرنے کے بعد بھی صحابی نہیں بن سکتا. پوری زندگی نفل پڑھنے سے, تہجد پڑھنے سے, شب بیداریوں سے, تہجد گزاریوں سے, تلاوت قرآن سے صحابی نہیں بنتا. معلوم ہوا یہ ساری عبادتوں سے بڑی عبادت حضور کے چہرے پہ نظر رکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا روئے کیوں حیدری صاحب, جب بڑی عبادت کر رہے ہیں تو پھر چھوٹی کے لیے روئے کیوں؟
چاہیے تو تھا کہ مولا اطمینان کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی جان بوجھ کر قضا تھوڑی کی ہے. سبحان اللہ. اس طرح ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں, میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, مجھے مصروفیت بڑی ہے, ٹینشن بہت ہے, میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا. تو کہہ دیتے نا, عرض کرتے نا یا رسول اللہ میں نے خود تھوڑی قضا کی ہے, آپ کا سر انور میری جھولی میں تھا, تو مولا روئے کیوں؟ فقط اس لیے روئے کہ امت کے آخر زمانے میں کچھ ایسے طبقات بھی آ جائیں گے جو اپنی سستی اور کمزوری کے لیے اسلاف کو بہانہ بنا لیں گے. وہ بہانے ڈھونڈیں گے نا نمازیں چھوڑنے کے, اور وہ کہہ دیں گے کہ مولا کی بھی قضا ہو گئی تھی, ہماری بھی ہوگی, تو کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا اس بات پر غم زدہ ہوئے کہ علی نے اللہ کی عبادت کا جو دوام اور تسلسل قائم رکھا ہوا ہے, جس میں کہیں کوئی ناغہ نہیں ہے, آج اس میں ناغہ ہو رہا ہے. کہیں یہ بات والوں کے لیے سنت جاریہ نہ ہو جائے, نماز چھوڑنے کا بہانہ نہ بنے. اس بات پہ مولا کائنات رو پڑے ہیں. اور حضرات مکرم, جب نبی علیہ السلام نے مولا نماز کے لیے جا رہے ہیں, یہودی روز دیکھتا ہے کہ علی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے, علی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو علی والوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ کس قسم کے وارث ہیں جناب کہ جن کا دور دور تک اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں. یہودی کے دل میں پراپوگنڈا آیا, اس نے کہا کوئی ایک دن تو ہو علی کی نماز تو نہیں قضا کروا سکتا, جماعت ہی چھڑواؤ. مولا کائنات مسجد کے قریب ہو تو یہودی بھاگ کر آگے آ گیا, کہنے لگا جی میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ نے فرمایا ہٹو, نماز کا ٹائم ہے, پہلے نماز پڑھنے دو. اور یہ بھی علی والوں کے لیے سنت ہے, جتنا بڑے سے بڑا کام اور اس جی ہٹو پہلے نماز پڑھنے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیاسی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو جمعہ بھی نکل جاتا ہے لوگوں کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 3 جمعے ترک کر دے اللہ اس کے دل پہ کفر کی مہر لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات فرمانے کے ہٹو نماز پڑھنے دو, بعد میں بات کر لیں. کہنا جی مجھے سوال بھول جائے گا, سوال بھول جائے گا, آپ ابھی جواب دے دیں. مولا کائنات نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کیا لگا علی یہ بتائیے انڈے دینے والے پرندے کون سے ہیں, بچے دینے والے جانور کون سے ہیں. اب اس کا نظریہ یہ تھا کہ مولا یہاں کھڑے ہو کے گننا شروع کریں گے, فلاں فلاں فلاں, سارے وہ پہلے پرندوں کا بتائیں گے, پھر وہ جانوروں کا بتائیں گے. جب اس سے سوال کیا تو مولا کائنات نے تبسم فرمایا. آپ نے فرمایا آسان سا مسئلہ ہے, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. ایک ہی جملے میں فرمایا جن کے کان اندر ہے خود ڈھونڈو جا کے, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ اڑنے والے سارے پرندے جو ہیں یہ انڈے دیتے ہیں. ایک پرندہ جو بچے دیتا ہے چمگادڑ, سارے پرندوں کے کان اندر ہیں, چمگادڑ کے کان. اللہ نے وہ علم مولا کائنات کے سینے میں رکھا, زمین و آسمان کے تمام علوم مولا کائنات کے سینے میں سمائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان لیکن اللہ. عاجزی کا حال یہ ہے, عاجزی کا حال یہ ہے. ایک مجلس میں مولا کائنات تشریف لائے, زمین پہ بیٹھ گئے. لوگوں نے عرض کی حضور آپ کے لیے مسند بچھاتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا زمین پر بیٹھنے والے بندے کو 2 باتیں حاصل ہو جاتی ہیں. عرض کی حضور کون سی؟ فرمایا زمین پہ بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے. سبحان اللہ. آج جو بھاگ بھاگ کے کرسیوں پہ چڑھ رہے ہیں نا, یہ ان کے لیے سبق ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں ہے, اور فرمایا زمین پہ بیٹھے ہوئے کو کوئی آگے اٹھاتا بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان کرسی پہ اللہ. بیٹھا ہوا کو دوسرا تو کہتے ہیں جی آپ اٹھ کے ادھر ہو جائیں, ان کو بیٹھنے دیں. وہ ٹک کے بیٹھا تو تیسرا آگے, اس نے کہا جی آپ اٹھ کے ادھر ہو جائیں, ان کو بیٹھنے دیں. مولا کائنات نے فرمایا پہلا زمین پہ بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے, دوسرا زمین پہ بیٹھنے والا, اللہ اکبر, مولا کائنات نے فرمایا اسے اٹھاتا کوئی نہیں ہے. اور علم اقدس کا حال یہ ہے, امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتیں آ گئی 2. یہ لوگوں نے ایک بڑا عجیب سی ایک بات گھڑی ہوئی ہے کہ اگر علی کو خلافت نہیں دی تو پھر علی سے فیصلے کیوں کروائے انہوں نے. میں نے کہا آپ کو حضور کی حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. ابو بکر پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقطع من امت علی, حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کوئی بندہ کہے جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ دوائی ڈاکٹر سے کیوں لیتے ہیں, خود ٹیکہ کیوں نہیں لگا لیتے؟ یا ڈاکٹر صاحب اتنے پڑھے ہوئے ہیں, یہ جج کے پاس کیا کرنے گئے, یہ گھر بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جس کو جو منصب میرے رسول نے بخشا ہے اس نے وہی اپنایا. حضرت صدیق اکبر کے پاس فیصلہ آ گیا, 2 عورتیں ہیں, 2 بچے ہیں, ایک دائیا ہے. ایک عورت نے عرض کی یا امیر المومنین میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی جب میرے بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا میں دائیا کے پاس چلی گئی,
یہ عورت پہلے سے دائیا کے پاس موجود تھی. اس نے ساز باز کر رکھی تھی دائیا سے کہ اگر بیٹا پیدا ہو میرا اور اس کی بچی ہو تو بچے بدل دینا. حضور جب ولادت ہوئی میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا میرے ساتھ بیٹی لیٹی ہوئی تھی. اس عورت کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا تھا. میں نے دائیا سے پوچھا تو اس نے کہا بیٹی ہے. میں نے کہا اس کا؟ اس نے کہا جی بیٹا ہے. حضور میرا دل نہیں مانتا. ڈی این اے نہیں ہے, فرنزک نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی ایسی لیبارٹری تو ماں کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا. میرا دل تسلیم نہیں کرتا حضور. میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. اور یہ صرف موجود تک نہیں, مقیم تک نہیں. بیٹا دبئی کے اندر ہو, بیٹا یورپ میں ہو, بیٹا فارن کنٹری میں ہو, روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, چھوٹی موٹی چوٹ آ گئی, ماں ادھر پریشان ہے, بار بار کہتی ہے فون کر کے پوچھو وہ ٹھیک ہے. میرا دل بے چین ہے. آپ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں, ماں کا دل بندھا ہوا ہے آپ کے ساتھ. حضور میرا دل کہتا ہے میرا بیٹا ہے. صدیق اکبر نے دائیا سے پوچھا. اس نے کہا حضور یہ مجھ پہ الزام لگاتی ہے, بہتان لگاتی ہے. ہمارا تو روز کا کام ہے, اگر ہم اس طرح بچے تبدیل کریں ہمارے پاس تو لوگ نہ آئیں. اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ عورت چلائے, کہ نہیں حضور میرا بیٹا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولا کائنات کو بلاؤ, مولا کائنات کو بلاؤ. مولا کائنات تشریف لائے. فرمایا علی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, عجیب سی بات ہے, اب اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ مولا کائنات مسکرا پڑے. فرمایا کہ بڑا ہی آسان فیصلہ ہے, بڑا ہی آسان فیصلہ ہے. ایک ہی سائز کے 2 برتن منگوائے مولا کائنات نے, دونوں عورتوں کے حوالے کیے. فرمایا بیٹیوں گھر چلی جاؤ, اپنا دودھ نکال کے ان برتنوں کو بھر کے لے آؤ. جب وہ برتن بھر کے مولا کائنات کی بارگاہ میں لائے گئے, آپ نے ترازو منگوا کے رکھے. دونوں پیالے ایک سائز کے ہیں, بھرے ہوئے برابر ہیں. ایک پلڑا جھک گیا. مولا کائنات نے کہا اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے. یہ دودھ کس کا؟ اس نے کہا جی میرا. فرمایا اس کی بیٹی ہے, بیٹا لے کر اسے دے دے, بیٹی اس کے حوالے کر دے. صدیق اکبر نے مولا کائنات سے کہا آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ کہا قرآن سے کیا. حضور قرآن میں تو کہیں دودھ کا ذکر نہیں ہے اس طرح. مولا کائنات فرماتے قرآن میں اللہ نے بیٹے کی وراثت میں بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں, بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے. جو خدا وراثت میں 2 حصے بیٹے کو دیتا ہے وہ غذا میں بھی 2 حصے دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جب بیٹا پیدا ہوگا دودھ گاڑھا ہوگا اور وزندار ہوگا, جب بیٹی پیدا ہوگی دودھ پتلا ہوگا اور ہلکا ہوگا. فرمایا یہ قرآن میں لکھا ہے. اللہ بیٹے کے لیے 2 حصے مقرر کرتا ہے, بیٹی کے لیے 1 مقرر کرتا ہے. جو رب وراثت میں حصے دیتا ہے وہ غذا میں بھی اسی طرح حصے دیتا ہے. مولا کائنات کے پاس 2 شخص حاضر ہوئے, بڑا خوبصورت حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, خیر اس پہ میں آپ بات لانے نہیں چاہتا, پورا محفل کا مزاج بگڑ جاتا ہے. آپ کو پتا کہ ایک عربی 2 عربی ہے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس اور کہنے لگے حضور ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. اقضا بیننا. مولا کائنات ساتھ بیٹھے ہوئے, اپنے پاس حضور آپ ان کا فیصلہ کریں. انہوں نے کہا جی نہیں 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 نہیں, ہم نے ان سے فیصلہ کروائیں گے, ہم نے امیر المومنین آپ سے فیصلہ کروانا ہے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. آپ نے فرمایا ویلکم, اللہ تمہیں برباد کرے, ھذا مولائی و مولاکم, یہ عمر کے بھی مولا ہیں اور تمہارے بھی مولا ہیں. علی بن ابی طالب, یہ علی بن ابی طالب ہیں, یہ ساری امت کے مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 یمن سے بندے آئے, ایک اونٹ ہے سامان لدا ہوا ہے, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, عبائیں شاندار ہیں, دستاریں بندھی ہوئی ہیں. آ کر کہنے لگے امیر المؤمنین, ایک کہنے لگا حضور یہ میرا غلام ہے, مجھ سے باغی ہو گیا, تجارت کا مال لے کے جا رہا ہوں, یہ باغی ہو گیا ہے. آپ اس طرح کریں اس کو پکڑ کر میرے اونٹ پہ باندھیں تاکہ میں یمن لے جاؤں اور اس کو بازار میں جا کر بیچ دوں. اب یہ میرے کام کا نہیں رہا. دوسرا کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی پناہ, یہ میرا غلام ہے, یہ باغی ہو گیا ہے, آپ اسے پکڑ کے میرے اونٹ پہ باندھیں, میں لے جاؤں یمن اس کو بیچ دوں. اب نہ تو کپڑوں سے لگتا ہے غلام کون ہے, ہمارے تو خیر پتہ چلتا ہے نا, ہمیں پتہ چلتا ہے. اب دونوں کی عبائیں شاندار, دستار شاندار, جبے کپڑے کھاٹ باٹ پورا. فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات کو بلائیے.
سبحان مولا اللہ کائنات تشریف لائے. فرمایا علی پاک یہ دونوں کی دستاروں سے، کپڑوں سے، لباس سے، بول چال سے، رنگ ڈھنگ سے ان میں غلام کوئی نہیں لگتا، اور ان میں ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے. ایک غلام ہے، ایک آقا ہے. فیصلہ کیجئے. آپ نے فرمایا دیوار میں 2 سوراخ بنوائی. 2 سوراخ دیوار میں بنوائے. مولا کائنات نے دونوں سے کہا، دونوں سے فرمایا گردنیں آگے نکالو. انہوں نے سوراخوں سے گردنیں آگے نکال دی. آپ نے دوسری طرف جلاد کو درمیان میں کھڑا کر دیا. مولا کائنات نے جلاد کے کان میں جا کر کوئی بات کہی. مولا کائنات نے کہا جب میں اشارہ کروں تو نے غلام کا سر اتار دینا ہے. جیسے مولا کائنات نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ایک بندے نے سوراخ سے سر پیچھے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا یہ غلام ہے، یہ غلام ہے. جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یہ آقا ہے. پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا غلامی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، غلامی کا اثر دل کے پہ ہوتا ہے. غلام بادشاہ بھی بن جائے تو اس کے اندر سے وہ بات نہیں جاتی. چور کسی منصب پہ بھی چلا جائے اس کے اندر سے وہ بات، ڈاکو کسی منصب پہ بھی آپ اسے بٹھا دیں اس کے اندر سے بات نہیں جاتی. اور کریم کسی منصب پر بھی بیٹھے، خواہ وہ خدمت گزاری کا ہو یا سرداری کا ہو، کیا بات ہے، کریم کے اندر بات ہے وہ نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے سبحان تو اللہ. ایاز نے سلطان سے کہا تھا کہ اس بندے کو معاف کر دیں، آپ کی سلطنت سے ہزاروں کھاتے ہیں، یہ کھا گیا تو کیا ہو گیا. کہا یہ اتنا فیاض کیوں ہے؟ تو جناب خضر نے کہا اس لیے کہ ایاز سید ہے اور اس کے اندر خون فاطمی ہے اور سخاوت ان کے گھر کی میراث ہے، اس لیے یہ وہ بات کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا غلامی کا اثر دل سے نہیں جاتا. اس لیے کئی پشتوں سے ہم جو کھڑے ہیں نا حکمرانوں کی غلامی میں، صحیح تصویر لگا کے ڈرائنگ روم میں، اس کے نیچے ہم نے 3 نسلیں اپنی بتائی ہوئی ہیں. آج ہمارے اندر سے وہ بات نہیں جا رہی. اور یہ میری بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ظالم کا ساتھ اس لیے دیا کہ ظلم عروج پائے، محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا فقط خرج الاسلام، وہ بندہ اسلام سے نکل گیا. لہذا آپ سیاست کریں، آپ جناب یہ ووٹوں کا اور الیکشن کا خوب دورہ ہے، بھرپور ہے، لیکن اپنے اندر جرت کردار اور گفتار پیدا کریں. سبحان اللہ. جب غلط بات سامنے آ جائے سبحان آپ ٹوک دیں، آپ میرا بات چلے جائیں. بخاری سادات کے آستانے ہیں، تاجدار گولڑا کا فیضان ہے. گورنر آ گیا خالد مقبول، گورنر، اور پیر عطا اللہ شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. گورنر صاحب نے بات کرتے یوں منہ کر کے نا قبلہ کی طرف تھوک دیا. پیر عطا اللہ شاہ صاحب نے کہا تمہیں کس گدھے نے گورنر بنایا؟ تجھے تھوکنے کی تمیز نہیں ہے، صوبہ تو کیا چلاتا ہوگا؟ جی منہ پہ